بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ پاک کا جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح نہیں رکھتے یا نہیں کہتے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رب قتال کریں اور آپ کے ساتھ قتال کریں گے ہم بھی، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ یہ سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ بھوک اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حال یہ تھا کہ کانوں سے سننے کی طاقت اور آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ حال یہ تھا کہ زبان بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، آواز نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ حال صرف میرا ہی نہیں تھا بلکہ باقی دو ساتھی بھی اسی حالت میں تھے۔ ہم تینوں ساتھی ایک طرف کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی ہماری حالت کا اندازہ لگا لے اور ہم کو اپنے گھر کھانا کھلانے ساتھ لے جائے، مگر کوئی بھی ہماری طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ کوئی ساتھ بھی لے کر کیسے جاتا کہ سب کے حالات بھی ایک جیسے تھے۔ بھوک سے اب کھڑا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار ایک ایک کر کے تمام لوگ جانے لگے۔ ایسے میں ایک صاحب ہم تینوں ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر بھی آئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ان دنوں 3 بکریاں آپ نے پالی ہوئی تھی جن کا دودھ تمام گھر والوں میں تقسیم آپ فرماتے تھے۔ یوں ان 3 بکریوں کے دودھ میں ہم 3 ساتھیوں کا حصہ بھی شامل ہو گیا اور ہم 3 ساتھیوں پر اس دودھ کا گزارا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ نکالا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان دودھ تقسیم کر دیتے اور اپنا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور دیر تک تشریف نہ لائے۔ تینوں بکریوں کا دودھ نکالا گیا اور سب میں تقسیم کیا گیا اور ہم سب نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، مگر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک تشریف نہ لائے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر دعوت ہے اور آپ کھانا کھا کر آئیں گے، لہٰذا میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا۔ مگر دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ اگر یہ خیال غلط ہوا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ میرے دونوں ساتھی اپنے اپنے حصے کا دودھ پی کر سو چکے تھے، مگر میری نیند اس خیال کے بعد اٹھ چکی تھی اور میں اس فکر میں تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئیں گے اور اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو میرے لیے بد دعا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ گھر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو میرے خوف و ہراس کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے میں برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور اے خدا جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر میری کچھ ہمت بڑھی اور میں اٹھ کر بکریوں کے پاس گیا کہ شاید ان میں سے کچھ دودھ نکل آئے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تینوں بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ کچھ دیر پہلے بکریوں کا دودھ نکالا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ آپ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گیا، یعنی پیالہ پورا بھر گیا۔ میں نے وہ پیالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس میں سے پیا، پھر میں نے وہ پیالہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں سے پیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے دوبارہ پیا۔ چونکہ مجھے ان باتوں کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے مجھے بے حد خوشی ہوئی اور خوشی سے میں ہنسنے لگا اور میں بہت زیادہ ہنس رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، مقداد یہ کیا ہے؟ جو کچھ اس سے پہلے ہوا تھا وہ تمام واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔
یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلاف عادت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے تو وہ بھی اس رحمت میں شریک ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، جب آپ نے دودھ پی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ ان صاحب کا اظہار محبت صرف اس لیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک انہیں ملا تھا جس کی ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ یہ سارا واقعہ مشہور صحابی اور شہ سوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جو مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ انہوں نے اسود بن عبد العبوس زہری کی گود میں پرورش پائی اور اسود زہری سے بھائی چارہ بھی قائم کیا۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ آپ ان 6 اصحاب میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا اور یہ اسلام میں سبقت حاصل کرنے والوں اور اولین مہاجرین میں شامل تھے۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی اور دوسری مدینہ کی۔ روایت کرنے والوں نے ان کی بیٹی کی زبانی حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حلیہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتی ہے کہ میرے والد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ، طویل قد، گھنے بالوں والے، بڑی آنکھوں والے، ابھرے ہوئے اور آبرو پتلی اور سیدھی ناک والے، اپنی داڑھی کو مہندی لگانے والے، جو زیادہ بڑی نہ تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی، باروب اور عظمت و جلال والے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے محافظ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی محافظ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 42 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ نہایت سادہ مزاج اور صاف گو تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی رائے کو ان مشہور الفاظ میں بیان کیا جو تاریخ کے سنہری حروف بن گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوئے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ پاک کا جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہتے، جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رب قتال کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کریں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر دی۔ جہاد سے آپ کو خاص لگاؤ تھا اور جہاد آپ کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کی عمر بڑی ہوگی اور بال سارے سفید ہو گئے، مگر ان کی ہمت ہمیشہ بہادری اور جہاد کے لیے بلند رہی۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، میں مشہور جان باز اور شہ سوار ہوں، ہر جگہ میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے۔ آپ کا شمار مشہور 3 اندازوں میں بھی ہوتا ہے، اور فتح مکہ میں حضرت زبیر بن العوام دائیں اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر حفاظت کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 70 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔